ہاتھوں سے آپ کو قبر میں اتار رہے ہیں تو درود پاک پڑھیے، قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، محشر کے دن نبی پاک کے پرچم تلے اٹھنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، آپ حوض کوثر پر پیارے آقا کے ہاتھوں جام کوثر پینا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، سنیے مدینے جانا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے، پیارے آقا کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیے۔ اب مجھے بتائیے کچھ باقی رہ گیا ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت سے اور کوئی بات باقی رہ گئی ہے کہ روزی میں برکت ہو، ٹینشن فری لائف ہو، رزق میں برکت ہو، عزتوں میں اضافہ ہو، ایمان والی موت ملے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جب تک زندہ رہوں مدینے جاتا آتا رہوں، اور سبحان اللہ محشر کے دن آقا کا قرب نصیب ہو اور آقا جنت میں ساتھ لے جائیں، اور کچھ باقی ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سارا ہی کچھ ہو گیا نا۔ ان تمام جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک کی فضیلتوں میں حدیث اور روایتوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب پتہ ہی کیا ہوا؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کمال کا وظیفہ، اٹ از دا کی آف سکسیس، یہ کامیابی کی چابی ہے۔ مگر آج کل پرابلم یہ ہے کہ ہم موبائل فون پر گھنٹوں بتا دیتے ہیں مگر درود پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو برائے کرم نیت کریں، اپنے وقت میں سے وقت نکالیے، اسپیشل نکالیے۔ بلکہ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ میں سے کوئی بندہ واک کرتا ہے نا، لوگ سیر کرتے ہیں صبح کی، پیدل چلتے ہیں، اچھی بات ہے، چلنا چاہیے صحت کے لیے، آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں۔ اچھا واک نہیں کرتے، ٹریول کرتے ہیں، آفس جاتے ہیں موٹر سائیکل میں، گاڑی میں جاتے ہیں، آتے جاتے ہیں، تو اپنا ٹریول ٹائم درود ٹائم بنا لیں، فضول کام نہ کریں اس میں، کیونکہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کیا تو کچھ سن سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں، لوگ بعض اوقات بدقسمتی سے اس میں بھی گانے سن رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ اچھا اس میں ذکر و درود ہوتا رہے، سارا راستہ ذکر و درود کا گواہ بنتا رہے گا۔ اللہ مجھے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی بنا دے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک، ایک بہت ہی پیاری بات، بلکہ میں یوں کہوں کہ ہمارے ایمان کی جو ایسنس ہے، ہمارے ایمان کی جو جان ہے، آج میں نے اس پر بات کرنی، یعنی اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، تو ایسی کون سی بات ہے کہ جس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہے؟ یاد رکھیے، جیسے کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا، ایسے ہی جب تک آخری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے تو بھی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، لیکن جب تک صدق کے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان کی جان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعویٰ تو ہم سب کا ہے نا کہ ہم مومن بھی ہیں اور پکے مومن ہیں، مگر طے کون کرے گا کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک پیرامیٹر بیان کیا گیا، جس حدیث کے ذریعے ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی کامل مومن ہیں کہ نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بیوٹیفل حدیث پاک، نبی پاک فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اب غور سے سنیے گا، کون کہہ رہا ہے؟ جس کے صدقے ایمان ملا ہے، جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان، وہ فرما رہے ہیں کامل مومن کون ہو سکتا ہے؟ جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں،
سب سے زیادہ ٹاپ پریورٹی پر جس سے محبت کرنی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار حضرت عمر فاروق ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میری جان کے علاوہ آپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے یہی حدیث ان کو سنائی کہ اے عمر، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اب آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. آقا نے فرمایا ہاں اب اے عمر بات کمپلیٹ ہوئی ہے، یعنی اب ایمان کامل ہو گیا ہے. تو یہ پریورٹی، یہ پیرامیٹر بہت ضروری ہے. غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتے ہیں اور ہم سب یہ کہتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، اور واقعی بغیر عاشق رسول کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. مگر لیول آف عشق کیا ریکوائرڈ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں ہر کسی سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہو تو نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہے. سبحان اللہ. آپ ذرا غور کیجئے، جمعے کے خطبے میں آپ ایک جملہ بار بار سنتے ہیں. ایک یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم کئی بار بچپن سے جمعہ پڑھ رہے ہیں، آلموسٹ آدھا خطبہ بھی یاد ہو گیا، مگر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں امام صاحب، نہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت پتہ نہیں کون کون سے حساب کتاب دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. اب میں ایک جملہ کہنے جاؤں گا جو آپ نے بار بار سنا ہوگا، لیکن کیا اس کا مطلب پوچھا کبھی آپ نے؟ وہ جملہ کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا. یاد آ رہا ہے کچھ؟ سب سر ہلا رہے ہیں ہاں یار یہ تو سنا ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. What is the meaning of that beautiful words? ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. یہ بار بار ہم سنتے ہیں، مگر کیا واقعی ایسی محبت ہے؟ اب یہاں پر ایک بڑا خوبصورت ریلیونٹ کوسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جناب محبت کرنے کا ہمیں حکم تو دیا جا رہا ہے، مگر محبت کی نہیں جاتی، محبت تو ہو جاتی ہے. تو بھائی جب نبی پاک سے محبت کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے تو یہ زبردستی تو نہیں ہو سکتی. یہ تو دل کا راز ہے، جس سے دل لگتا ہے اس سے محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کوئی برسوں ساتھ رہے، بچپن کا دوست ہو، اس سے ایسی محبت نہیں ہوتی، اور کوئی ایک بار مل جائے اس سے پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ دل کے بڑا قریب آ جاتا ہے. تو یہ دل کا سودا ہے، یہ ہر کسی سے تو نہیں ہو سکتا. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ محبت بھی کرنی ہے اور سب سے زیادہ کرنی ہے. تو اب آئیے ریزن ڈھونڈتے ہیں. علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ انسان 3 چیزوں کی وجہ سے کسی سے پیار کرتا ہے. یا تو وہ بڑا حسین ہوتا ہے، خوبصورت سے پیار ہو جاتا ہے، یا وہ بڑا باکمال ہوتا ہے. حسین نہیں بھی ہوتا تو کمال بڑے ہوتے ہیں اس کے اندر. فار ایگزامپل آج کل آپ دیکھیں لوگ اسپورٹس مین کے دیوانے ہوتے ہیں، کوئی کرکٹر کا، کوئی فٹ بالر کا، کوئی پتہ نہیں الٹے سیدھے گانے بجانے والوں کا، کیونکہ ان کے فن میں وہ باکمال ہوتے ہیں تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوتا، کام ایسا ہوتا کہ لوگ کہتے ہیں یار کمال ہے بھائی. تو یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے یا باکمال سے پیار ہوتا ہے. اور تیسرا ریزن علماء کہتے ہیں کہ جناب حسین بھی نہیں ہے، باکمال بھی نہیں ہے، مگر خیال کرنے والا ہے، ساتھ دینے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، اس بندے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام کتنے حسین تھے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے. بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو، وہ کہتی مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کا حسن دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے، اگر میرے محبوب کا جلوہ دیکھ لیتے تو اپنے دل کاٹ لیتے. اللہ نے ایسا حسین بنایا. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے
बाज़ औक़ात आपको ख्याल आता होगा ये दावत इस्लामी आला हजरत का नाम बहुत लेते हैं, इमाम अहमद रज़ा खान की बात बहुत करते हैं, हम ऐसे ही उनके दीवाने नहीं हैं। ये एक शेर आज समझ लेना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। थोड़े अक्लमंद लोग जो होंगे जल्दी पिक कर लेंगे। अमेजिंग बात की है आला हजरत ने, वो कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। कहते हैं हजरत यूसुफ के हुस्न पर औरतों की उंगलियां मिस्र में कट गईं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पर तो अरब के नौजवान, अरब के मर्द अपना सर कटाते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया ये शेर ना, आपको बात समझ आ गई। मगर जरा इस शेर की अब गहराई में जाते हैं। ये शायरी की दुनिया का शाहकार है, उलमा मौजूद हैं, जरा इनसे पूछिए आला हजरत ने कैसे इल्म के दरिया बहाए हैं। जरा मेरे साथ रहिएगा, आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। आला हजरत कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। हुस्न का मतलब ये कि औरतों ने देखा था ना जलवा, तो पहला क्या हो गया? हुस्न। किसका हुस्न था? हजरत यूसुफ का। मेरे साथ रहिएगा, आप एंजॉय करेंगे सारी जिंदगी शेर को। पहला लफ्ज क्या है? हुस्न। दूसरा क्या है? किसका हुस्न? यूसुफ। क्या कटी? उंगलियां कटी। कटी या कट गई? कट गई ना, बेसाख्ता कट गई तो कटी। ओके। पांचवी बात क्या है? किसकी उंगलियां थी? औरतों की उंगलियां थी। छठी बात क्या है? वो औरतें किधर की थी? मिस्र की थी। अब जरा समझिएगा, औरतें नाकिसुल अकल होती हैं। ये उंगलियां काटी नहीं गई, बेसाख्ता कटी हैं। और क्या कटी हैं? उंगलियां कटी हैं। किस बात पर कटी हैं? हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर कटी है। 6 बातें हैं, याद रखिएगा। आला हजरत ने इन 6 बातों का जवाब अगली लाइन में दिया है। पहली लाइन में 6 बातें जिक्र की हैं। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अब कहते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। उधर हुस्न है, इधर सिर्फ नाम है, देखा नहीं है। हुजूर आपको दीदार नहीं किया, सिर्फ आपके नाम पर क्या वहां कट गई हैं। यहां कटवाते हैं डेलिबरेटली, जानबूझकर, होशो हवास में कटवाते हैं। उधर उंगलियां कटी हैं हुजूर, उधर सर कटवा रहे हैं। उधर मिस्र की औरतें हैं, इधर अरब के मर्द हैं, जिनके जाहो जलाल की मिसाल दी जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे रजा ने कमाल कर दिया और ये बताया कि अल्लाह ने अपने नबी को कैसा बाकमाल बनाया था। अल्लाह करीम नबी पाक से हमें सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला की हदीस है, वो कहते हैं एक 14वीं रात थी और चांद बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा था। आप भी कभी 14वीं रात को चांद देखे तो बड़ा प्यारा लगता है। वो कहते हैं मैं 14वीं रात को बाहर निकला, चांद बड़ा ब्यूटीफुल नजर आ रहा था। फिर मेरे आका भी एक बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने तशरीफ फरमा थे। मैं कभी चांद को देखता, कभी नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता, फिर चांद को देखता, फिर नबी पाक को देखता। हजरत जाबिर कहते हैं वल्लाही मेरे आका 14वीं रात के चांद से ज्यादा खूबसूरत है। चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं। अरे चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। आए हाय मेरे आका कैसे हसीन है, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, चांद तो नबी पाक का खिलौना है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला ने एक बार नबी पाक से कहा, प्यारे आका के चचा है ना, कहते हुजूर मैं ईमान तो अब लाया हूं, मगर ईमान लाने की एक बड़ी वजह बताऊं आपको। वो वजह यह है कि जब आप झूले में थे ना बचपन में, तो मैंने नोट किया कि आप जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उस तरफ जाता था। हजरत अब्बास आपके चचा कह रहे हैं। अच्छा, बड़ी लतीफ सी बड़ी खूबसूरत बात कहने जा रहा हूं। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बाज़ औक़ात बुजुर्ग हमें भी शर्मिंदा कर देते। जब हमारे खानदान के बुजुर्ग आते हैं ना घर में, कहते हैं बेटा बचपन में तुम ये करते थे। और वो कभी कभी ऐसी बात करते कि हम भी शर्मिंदा हो जाते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई प्रूफ तो होता नहीं, ताया हुजूर की बात माननी पड़ती है। ठीक है आप कह रहे हैं तो किया होगा, माफ कर दें भाई, बताएं तो ना सबको। बचपन में तो बहुत कुछ किया था, लेकिन याद नहीं होता। नबी पाक से हजरत अब्बास कब की बात कर रहे हैं? सरकार झूले में है। प्यारे आका ने यह नहीं फरमाया कि ए चाचा मुझे क्या पता मैं झूले में क्या करता था। आका फरमाते जी चाचा जान, मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था।
चांद मुझे रोते वक्त चुप कराया करता था। ऐ मेरे चाचा जान, मैं अपने चांद की आवाज सुनता था जब वो रब की बारगाह में सजदा किया करता था। अरे बचपने में जिस नबी का आलम यह है, शबाब में आलम क्या होगा। आला हजरत लिखते हैं ना, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। ऐसा हसीन, ऐसा बाकमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बनाया। अब मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है, अगर वाकई किसी बाकमाल से मोहब्बत करनी है, तो मेरे आका से ज्यादा हसीन कोई नहीं। आंखें कैसी हैं पूछो आला हजरत से, कहते जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कान मुबारक कैसे हैं दूर और नजदीक के, सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। मुबारक होंठ कैसे हैं, कहते पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अरे जबान मुबारक कैसी है, कहते वो जबान जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। फरमाते हैं वो जबान जिसको सब गुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे आका सपोर्टिंग कैसे हैं, फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हाथों में ताकत कैसी है, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुस्कुराहट कैसी है, अरे आका मुस्कुराए तो रोतों को हंसा दे, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। किस किस वस्फ की और जिसमें अथर की किस किस बात की जाए। सारी दुनिया के खजाने रब ने अता फरमाए, मगर सादगी का आलम क्या है। फरमाते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। ऐसे मेरे आका हैं तो फिर किसी और से प्यार कैसे हम कर सकते हैं। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया। अब चलते हैं कि दूसरा रीजन कि जनाब हसीन ना भी हो तो कोई बाकमाल होना उससे प्यार हो जाता है। स्पेशल एबिलिटीज हो, कमाल के उसके मामलात हो, तो बंदा उसका दीवाना हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। अगर वाकई बाकमाल से प्यार करना है, ऐ नौजवानों सुनो, तो कमाल के दर्जे पर पहुंचता जब है जब नबी पाक के कदमों की हाजिरी देता है। अल्लाह ने कैसा बाकमाल बनाया। ठीक है, दुनिया में बहुत बाकमाल लोग आए होंगे, कोई ऐसा है जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद के दो टुकड़े कर दे? कोई ऐसा है जो दुआ करे तो चांद वापस जुड़ जाए? आज तक हम अपनी टाइमिंग, नमाज की टाइमिंग, इफ्तार की टाइमिंग कैसे मिलाते हैं कि जनाब आज इतने बज के इतने मिनट पर सूरज गुरूब हो जाएगा, इतने बजे ईशा का वक्त शुरू हो जाएगा। सदियों से सूरज अपनी रफ्तार और अपनी डायमेंशंस में चल रहा है। मगर एक दिन ऐसा भी आया कि जब मौला अली की नमाज जा रही थी, मेरे आका ने दुआ फरमाई तो सूरज वापस पलट आता है। अरे मगरिब के बाद तो नॉर्मली ईशा का वक्त होता है, मगर मकाब सहबा पे ये कुदरत का नजारा लोगों ने देखा कि मगरिब का वक्त होने के बाद फिर असर का वक्त होता है। अरे ऐसा कमाल दुनिया में किसके पास है। अल्लाह ने अपने हबीब को ऐसा बाकमाल बनाया। साहबा कहते हमने थोड़ा थोड़ा पानी जमा किया, इतना पानी जमा हुआ कि एक बर्तन भी पूरा नहीं हुआ। अब नबी पाक ने कैसा मौजज़ा दिखाया, जरा सोचिए कि ये तो हमने हजरत मूसा का मौजज़ा सुना है कि आपने जमीन पर असा मारा तो पानी के चश्मे जारी हुए। देखिए लॉजिकली जमीन से पानी निकलता है, हमने भी देखा बोरिंग करें तो निकलता है, पहाड़ों से निकलता है, आबशारों से निकलता है। मगर सुनो मेरे आका का मौजज़ा कैसा था। नबी पाक ने अपना मुबारक हाथ उस प्याले में डाल दिया। रावी कहते 5 उंगलियों से पानी के फव्वारे जारे हो गए। इतना पानी निकला कि 1400 साहबा ने पानी पिया, सबने वुजू किया, जानवरों ने पानी पिया, जनाब बर्तन भर लिए। पूछा गया पानी में जोश कैसा था, का थे तो 1400 लेकिन जोश ऐसा था कि 1 लाख होते सबको पूरा हो जाना था।
ہے کوئی ایسا باکمال؟ اللہ اکبر. اور میرے آقا ایسا معجزہ دکھائیں تو قلب رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. اگر آپ کسی اسپیشل سے ہی پیار کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں اتھارٹیز کے ساتھ ساتھ رب نے آسمانوں پر اختیار عطا فرمایا، رب نے اس پوری کائنات پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا. اللہ کے حبیب فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، آقا فرماتے بے شک مجھے رب عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ بات آج اپنے عقیدے کو بھی درست کر لو. سے لوگ آتے کہتے حضور ہمارے علاقے کیا جو ہے وہ پانی کنواں کھودا کڑوا پانی نکلا ہے. اب کڑوا پانی نکلا، اس میں نبی پاک کے پاس کیوں آئے ہو بھائی؟ وہ جانتے تھے ان کی نگاہ کرم سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. آقا تشریف لے جاتے اس کنویں میں کلی فرماتے وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا. کیسا لعاب دہن ہے. حسینوں سے پیار کرنے والوں کسی کے تھوک میں کمال دیکھا ہے؟ تھوک سے گھن آتی ہے. اللہ نے ایسا لعاب دہن عطا فرمایا. حضرت ایک بڑے پیارے صحابی ہیں عتبہ، وہ کہتے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں ان کی 4 بیویاں تھیں. وہ چاروں بیویاں ایک بات آپس میں کرتی تھی کہ حضرت عتبہ پتہ نہیں کون سی خوشبو لگاتے ہیں، وہ بڑی مہنگی مہنگی خوشبو لگاتی، وائف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی، مگر دیکھتی حضرت عتبہ ان سے بھی زیادہ مہکتے تھے. ایک دن چاروں نے مل کے پوچھا حضور ہم نے کبھی آپ کو خوشبو لگاتے دیکھا نہیں، چھپ کے لگتا ہے آپ لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ حضرت عتبہ کہتے ہیں میں تو کوئی خوشبو نہیں لگاتا. اور آپ خوشبو نہیں لگاتے، اتنے مہکتے کیسے ہیں؟ کہلے ہوا یہ کہ ایک بار میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، اسکن ڈیزیز ہو گئی، میں نبی پاک کی بارگاہ میں گیا. آئے ہائے، صحابی کا عقیدہ دیکھ رہے ہو؟ باڈی پہ پرابلم تب بھی نبی پاک کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نہیں کہا میرے پاس کیوں آئے ہو، جاؤ کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس. آقا فرماتے اپنا کرتا اتارو. حضرت عتبہ کہتے میں نے کرتا اتارا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا، میرے جسم پر ملنا شروع کیا. کہتے اس دن سے بیماری دور ہو گئی، جسم آٹومیٹکلی مہکنے لگ گیا ہے. ایسے باکمال آقا ہیں. اللہ اکبر. ایک بار ایک صحابی کہتے میں تلوار سے لڑ رہا تھا، لڑتے لڑتے غزوے میں میری تلوار ٹوٹ گئی. آقا کے پاس آیا، کہتا حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے. نبی پاک نے لکڑی پکڑا دی، کہتے لکڑی پکڑ کر چلا گیا میدان میں، وہ لکڑی ہی تلوار بن گئی. ہائے ہائے ہائے، کیسے باکمال آقا. ایک بار کیا ہوا، 2 صحابہ کہتے ہیں رات ہو گئی، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اب واپسی کا وقت آیا. مثال دیتا ہوں آپ کو، ابھی تم باہر جائیں گے، کسی کے پاس موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی، سب میں لائٹیں ہوں گی، اسٹریٹ لائٹ ہوں گی، ہم گھر پہنچ جائیں گے. لیکن اگر اللہ نہ کرے بلیک آؤٹ ہو جائے، اسکوٹر کی گاڑی کی لائٹ بھی نہ ہو، تو کیسے راستہ ملے گا؟ اس زمانے میں گاؤں میں سوچے کوئی لائٹ نہیں ہے اور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے. نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور واپس جانا ہے، روشنی نہیں ہے. پیارے آقا نے ایک لکڑی دی اور اس کو ہاتھ ٹچ کر دیا. کہتے ہیں باہر نکلے تو وہ لکڑی ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی. اچھا، دونوں صحابی جو ہیں اس روشنی کے سہارے چلنے لگے. چلتے 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 اپنے گھر کے پاس پہنچے تو اب ٹی جنکشن آ گیا. ٹی جنکشن سے مراد کیا ہوتا ہے؟ آگے روڈ بند. ایک صحابی کا گھر دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف. اب دونوں سوچ رہے ہیں لکڑی لے کے کون جائے، روشنی تو ایک کے ساتھ چلی جائے گی، دوسرا اندھیرے میں آ جائے گا. اللہ اکبر. روایت کے الفاظ ہیں دوسرے صحابی نے زمین سے لکڑی اٹھائی، اس لکڑی سے ٹچ کی، وہ دوسری لکڑی بھی روشن ہو گئی. نبی پاک کے نور کی بات تو بعد میں کرنا، آقا جسے ٹچ کر دے وہ نورانی ہو جاتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کی. اگر با کمال سے محبت کرنی ہے تو ان سے بڑا با کمال کوئی نہیں. ایک بار نبی پاک نے حضرت جبریل امین سے بڑا ریلیونٹ کوسچن کیا. آپ کو پتا ہے حضرت جبریل امین کمال کی شخصیت ہے، فرشتوں کے آقا تو ہیں مگر وہ ہر نبی کے صحابی ہیں. ہاں، ہر نبی کے صحابی، ہر نبی کو دیکھا انہوں نے. تو نبی پاک نے بڑا پیارا سوال کیا، فرمایا جبریل تم نے سب کو دیکھا ہے، ایک جہان دیکھا، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ ہائے ہائے، سوال دیکھو، اس کا جواب سنیے گا. جبریل امین سے سوال کیا ہوا کہ جبریل کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو جواب دیا نا، میں ان کی زبانی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت کی زبانی سناتا ہوں، جو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں ہمیں بتایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے. ایک بار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بھوک لگی تھی.
ये भी देखो, साहबा पे ऐसा वक्त भी आता था कि कई कई दिन नहीं खाते थे। कभी हमारे पास भी पैसे कम हो जाए ना, पसंद का खाना ना मिले तो शिकवा ना किया करो। अल्लाह वाले शिकवा नहीं करते। इतनी बड़ी हस्ती है मगर कहते इतनी भूख थी कि पेट कमर से लग गया था, भूख से बुरा हाल था। मैं नबी पाक के घर के बाहर बैठ गया, मगर खुददारी ये थी कि कहा मुझे शर्म आई कि मैं किसी को कहूं कि मुझे खाना चाहिए। आज छोटी छोटी बात पर लोग हाथ फैलाते हैं, मदद मांगने निकल जाते हैं। ऐसा ना किया करो। शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। सैयदना अबू हुरैरा कहते मैं आका के दरवाजे पर बैठा हूं, थोड़ी देर हुई तो सिद्दीक अकबर गुजरे। मैंने उनसे एक शरई मसला पूछा। कहते मैंने शरई मसला इसलिए पूछा कि मेरा चेहरा देखें, मेरी हालत देखें, तो जवाब देते